پھر ہر کوئی مطلب کا پیار کرتا ہے. کہنے والوں نے کہا دنیا مطلب دی او یار. ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی. مثال کے طور پہ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس میں بھی غرض. ماں باپ کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری عزت کا سبب بنیں گے. اولاد کے دل میں یہ ہوتی ہے طلب کہ ماں باپ خرچ کریں گے، پڑھائیں گے تو ہم اچھے انسان بن سکیں گے. تو دونوں طرف طلب ہے. میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بیوی خاوند کی ضرورت ہے، خاوند بیوی کی ضرورت ہے. استاد اور شاگرد کو دیکھ لیجئے. استاد پڑھاتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ماہانہ ملے گا. شاگرد پڑھتا ہے کہ استاد کے پڑھانے سے میرے گریڈ اچھے آ جائیں گے. تو ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب نظر آئے گا. حتیٰ کہ پیر مرید کا تعلق بھی مطلب کا تعلق ہے. وہ کیسے؟ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری تربیت ہو، میں اچھا انسان بن سکوں، اور شیخ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر یہ اچھا انسان بن گیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو مطلب تو ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو. تو ہر محبت کے پیچھے آپ کو کوئی مطلب نظر آئے گا. کائنات میں ایک محبت ایسی ہے جس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں. وہ بے غرض محبت ہے، اور وہ محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے. ساری دنیا کے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے لوگ فرعون کی طرح بدبخت بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں. پھر اللہ بندوں سے جو پیار کرتے ہیں وہ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. حدیث قدسی ہے، فرمایا اے میرے بندے، کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک. ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بے غرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے، مجھ سے دور نہ جائے. اب انسان گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکانے پر، اور گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کے کیسے کیسے سبب بنا دیے. یوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، بہانے بنا دیے بخشنے کے. غور کریں تو حیرانی ہوتی ہے میرے بندے، شیطان نے گناہ کروائے تجھے مجھ سے دور لے جانے کے لیے، میں نے بخشنے کے انتظام کر دیے تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے. کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اب مثلا غور کیجئے کہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا. اللہ نے نیکی والے فرشتے کو افسر بنا دیا اور دوسرے کو ماتحت بنا دیا. جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ فوراً ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے. لیکن گناہ والا فرشتہ، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھ سکتا، اس کو اپنے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے، NOC لینا پڑتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے اس نے تو گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک کر نہ لے تم کیسے لکھ سکتے ہو؟ اب بندے نے فرض کرو گناہ کر لیا
وہ فرشتہ دوبارہ پوچھتا ہے اب تو کر لیا، اب میں لکھ لوں؟ تو اس کا افسر اس کو کہتا ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ اس کو معاف کر دیں تو تم جو لکھ کے کاٹو گے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، انتظار کر لو۔ چنانچہ کئی پہر تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر اس دوران انسان اس گناہ پر نادم ہو تو فرمایا الندم توبۃ، دل میں نادم ہونا گناہ پر یہ توبہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ دل کی ندامت کر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرض کرو کہ اس نے احساس ہی نہ کیا اور گناہ لکھ دیا گیا، پھر اس نے دوسرا گناہ کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، حتیٰ کہ اس بندے نے 5 گناہ کر لیے۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ سنو، اللہ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ ایک نیکی اس نے کی اور میں نے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھنی ہیں۔ میں 10 نیکیاں نہیں لکھتا، تم 5 گنا مٹا دو اور باقی 5 نیکیاں اس کی میں انٹری کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمت کا معاملہ دیکھیے، 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بقیہ 5 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اب فرض کرو کہ اس بندے نے خود نیکیاں بھی نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے باقی جانداروں کو ذمے لگا دیا کہ تم انسانوں کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ حیتان، مچھلیاں پانی میں انسان کے لیے استغفار کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر ذرا اس سے اگلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معصوم مخلوق جن کو فرشتے کہتے ہیں ان کے ذمہ لگا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں انسان ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اگر ایک ولی کے استغفار کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے تو فرشتے تو معصوم ہیں، سوچئے ان کے استغفار کی کتنی قیمت ہوگی۔ اللہ اس کو بہانہ بنا کر بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرمائی، جو انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، غسل کرتا ہے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو میل کا نام و نشان نہیں ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے۔ نبی صاحب نے فرمایا، جو شخص باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے دل پر بھی اسی طرح گناہوں کی میل نہیں رہ سکتی۔ اب نماز سے بھی دل دھل گئے۔ پھر جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے وقت سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو حدیث پاک میں ہے
کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعہ تک کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر عید کا موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں ایک جگہ پر اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، مگر فرشتوں کو گواہ بنانے کی خاطر اللہ پوچھتے ہیں لوگ کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اب رمضان ختم ہوا، یہ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد اللہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کہ جو مزدور پوری مزدوری کرے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے. تم اعلان کر دو اے میرے بندو جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ، مولا آپ کتنا کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں. صرف گناہ ہی معاف نہیں فرماتے، گناہوں کو الٹا نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے.